أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ آل عمران کی 49 آیتیں ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا میلاد اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر، اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، اور پھر ان کے اچھی اچھی باتیں کہ انہوں نے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی جلی بنا کر پیارے عقائد و جہان پر نازل فرمایا۔ کعب الاحبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کیا زندگی تھی نا۔ انسان میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم میلاد، جو انبیاء کا ذکر قرآن میں میلاد کا، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان کی پیاری ادائیں، ان کے پیارے کردار، ان کی زندگی کا رات اور دن۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے، گندم کی روٹی بھوسا وہ الگ ہوتا ہے اور آٹا الگ ہوتا ہے، لیکن جو عجیب اس میں بہت بھوسے ہوتے ہیں، کھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور پیدل چلتے تھے، سواریوں پر سواری نہیں کرتے تھے، نہ گھروں میں رہتے تھے، نہ چراغ روشن کرتے تھے، سوتی کپڑے نہیں پہنتے تھے، نہ عورتوں کو چھوتے تھے، نہ خوشبو لگاتے تھے، کوئی چیز ملائے بغیر پانی پیتے تھے، نہ اس کو ٹھنڈا کرتے تھے، ایسے جو عام پانی پی لیتے تھے۔ لیکن یہ جو اللہ والوں کی ہر بات میں حکمتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آج سائنس تحقیق کر رہا ہے، عام جو پانی اس میں کتنے فائدے بمقابلے اس پانی کے جو اس کو شربت بنایا جائے یا ٹھنڈا بنایا جائے، اس کو کولڈ ڈرنک بنایا جائے، اس میں کتنے نقصانات ہیں۔ یہ تو اب سائنس ترقی کر رہے تو بتا رہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں بالکل سادہ پانی پیا کرے۔ انہوں نے کبھی سر میں تیل نہیں لگایا، نہ کبھی سر اور داڑھی کو کسی چیز سے دھویا، زمین پر کوئی چیز بچھائے بغیر لیٹتے بیٹھتے تھے۔ میں نے کتنے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کہتے یار ہم نے تو کبھی زندگی بھر میں یہ چیزیں نہیں کی، صابن تم لوگ کیوں لگاتے ہو؟ اب اللہ اکبر، ہم اور بغیر صابن کے ہمیں تو عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہم نے زندگیاں کیا بنائی، بروش نہیں کیا، یہ نہیں کیا، تو بس عجیب سا لگتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم نے کبھی صابن نہیں لگایا۔ وہ صبح اور شام کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے، جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے ایک ٹوڈی گاڑی ہو، ایک اچھا سا محل ہو، کہاں پہ ہو، ڈیفینس میں ہو یا گلشن معمار میں یا طارق روڈ یا گلشن اقبال میں ہو، سوچتے رہتے نا ایک بنگلہ ہو،
KD اسکیم، یہ اچھا، یہ جگہ میں نیا نام سن رہا ہوں. یعنی بس ہمارے ایک وہ ہے نا، لیکن دیکھیے خواہش بھی نہیں کرتے. کمزوروں، اپاہجوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب ان کے قریب کھانا لا جاتا تو اس کو زمین پر رکھ دیتے. زمین پر یعنی نہ دسترخوان ہے، نہ ٹیبل ہے، نہ میز ہے، ایسے بیٹھ کے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھیں. اللہ نے نبوت عطا کی. ایک ہوتا ہے مجبور ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں، اور ایک طاقت رکھنے والے. ورنہ انبیاء علیہ السلام کے اندر تو اتنی طاقت ہے، جو اللہ سے مانگے عطا کرے. لیکن انہوں نے یہ چیز اپنے اختیار سے ان کو چنا. انہوں نے کھانے میں سالن کبھی نہیں کھایا. وہ صرف اتنا کھاتے تھے جس سے رمق حیات برقرار رہیں، اور فرماتے تھے یہ چیزیں اس لیے ہیں جو مرے گا اور اس کو حساب بہت زیادہ دینا ہے، یہ اس لیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں. فرمایا شادی سے میں کیا کروں گا؟ کہا آپ کی اولاد ہوگی. آپ نے فرمایا اگر اولاد زندہ رہی تو آزمائش ہے، اور اگر وہ مر گئی تو غم اور اندیشہ ہے. اولاد، اللہ اکبر. ابھی میں یہ موضوع بتا رہا تھا کہ والدین کی خدمت کتنی بڑی دولت ہے، کہ دنیا و آخرت دونوں مل جاتے ہیں. لیکن اولاد کی محبت والدین کے دل میں کیسے، یہ سوچ اب ہماری سوچوں میں نہیں آتا. تو یہاں دیکھیے گزشتہ درس میں کہ عیسیٰ وہ اپنے معجزات جو تھے کہ میں ایک نشانی لے کر آیا ہوں تمہاری رب کے طرف سے، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اور میں مادرزاد نابیناؤں کو شپ کر کے بینائی عطا کرتا ہوں، اور سفید داغ والوں کو، ابرص کے بیماروں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں بإذن اللہ. اور میں تمہیں بتاتا ہوں پوشیدہ غیب کی خبریں کہ جو تم کھا کر آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، اور جو تم نے گھر میں ذخیرہ اندوزی کی ہے، جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، میں وہ بھی بتاتا ہوں. اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین کر رہے ہو کہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے. یعنی نبی غیب کی باتیں بھی بتاتا ہے، اس میں نشانی ہے. تو آج کل یہ لوگ ذرا کیا کہیں گے جو کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں ہیں، جیسے ہمارے پاس علم نہیں ہے غیب کا، ایسے نبی کے پاس نہیں ہے. اب اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں اس میں نشان یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ باتیں کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ اللہ کے عطا سے اور یہ اپنے انبیاء کے. وَلَكِنْ لَا يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ. غیب کی خبروں پر کس کو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتے ہیں؟ انبیاء کو. تو وہ پھر غیب کی خبریں لوگوں کو بتاتے کہ خبر میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، جہنم میں کیا ہے، اللہ کیسی ذات ہے، کتنا رحیم کریم ہے اور کتنا وہ ہے. تو وہاں تک رسائی صرف اللہ نے اپنے انبیاء کا انتخاب کیا ہے. آج کے سبق میں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب توریت کی، اور اس کے بعد وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کے پاس کچھ اختیارات نہیں. بھائی وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے یا نہیں، یہ بتاؤ. اب کوئی کہتے ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ ہم آج کل مسلم شریف میں کتاب الامارات پڑھتے ہیں، اس میں عجیب عجیب سی باتیں. یعنی لیکن حکمرانوں کو بڑے اختیارات دیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ ظلم کرے، ستم کرے، تمہارا حق نہ دینا، تم صبر کرو، ارے تمہارا حق تمہیں اللہ دے دے گا، لیکن بغاوت نہیں کرو، فساد نہیں کرو. یہاں دیکھیں وَلِيُحِلَّ، تاکہ حلال کر دو تمہارے لیے وہ چیزیں بعض جو تم پر حرام کر دی گئی، جیسے اونٹ کا گوشت، مچھلی اور کچھ پرندے دینی موسوی میں حرام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال فرمائے. اسے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ نسخ تصدیق کے خلاف نہیں، کہ آپ توریت کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اسے منسوخ بھی فرماتے ہیں کچھ چیزوں کو.
دوسرا ہے کہ انبیاء کرام بھی اذن الہی حلال و حرام فرمانے کے وہ ہیں کہ یہ حرام ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جس کل آج کل کے کچھ لوگ بڑے تیز ہیں، فٹ سے فتویٰ لگاتے ہیں حرام ہے. انا للہ، بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل ہے نا وما اہل لغیر اللہ، جو 4 آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں، ہم نے 73 اور سورہ مائدہ میں 3 نمبر، سورہ انعام میں 145 اور سورہ نحل میں غالباً 115. تو اس میں دم مصفوح اس کا ذکر ہے نا، وما اہل لغیر اللہ. تو کہتا ہے کہ اب تم نے بولا یہ مہمان میرا زید آ رہا ہے، میں اس کے لیے، یہ مرغی اس کی ہے، بولے بات تو نے غیر اللہ کا نام لیا، اب تو ذبح کرے گا آرام ہے. لیکن یہ بات کرو مہمان کے لیے وہ نہیں کہتے، وہ کہتے صرف ولی اللہ کا نام لیا تو حرام ہوگی، کہ یہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پھر ہی اس کا کھانا حرام ہوگا. ہم کہتے نہیں اگر اس کے تعظیم کے لیے، اس کے قرب کے لیے اگر حلال کیے تو حرام ہے، اور اگر اس کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، اب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والے، حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی تصدیق ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا. اور یہاں دیکھیں پیارے عقائد و جان کی شان سورہ اعراف میں حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبی تم پر بعض چیزیں جو ہیں جو حرام کر دی گئی، تم پر بڑے بڑے بوجھ آئے تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ حلال کرتے ہیں. یہ دیکھیں آیت نمبر یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمیں یہ دے دے، یہ دے دے، دنیا میں بھلائی. اللہ نے فرمایا الذین، اچھا یہاں سے دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا وَاکْتُبْ لَنَا، ہمارے لکھ دے فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں حسنہ نیکی، وفی الآخرت، اور آخرت میں اِنَّا عُدْنَا، ہم تیرے طرف رجوع لائیں الیک. قال عذاب اصیبہ من اشاء، میں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہوں، میری رحمت وسیع ہر چیز پر. سان قریب یہ نعمت ہے جو تو نے مانگی یہ میں لکھ دوں گا، عطا کر دوں گا ان لوگوں کو جو تقوی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیت پر یقین کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، جو اس رسول کی غلامی کریں گے، رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے، کہ وہ نبی جو دنیا میں نہیں پڑھا. ارے تو اس کے لیے، یہ تو اس کے امت کے لیے ہے. یجدون، جو بنی اسرائیل پاتے ہیں انہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس، پہ تورات والانجیل، تورات میں بھی اس کی صفات موجود ہیں اور انجیل میں بھی. یامرہم، وہ نبی انہیں حکم دے گا بالمعروف ہے اچھائی کا، وینہاہم عن المنکر، وہ نبی روکے گا انہیں برائی سے. ویحل لہم الطیبات، رسول اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں نبی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، ہمارے جیسے بھی اختیار ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو. حضور نے فرمایا اگر میں کہتا کہ ہر سال حج کرنا ہے تو ہر سال کرنا ہوگا، جو میں دیتا ہوں انہیں لے لو اور زیادہ سوالات مت کیا کریں. اختیارات مصطفیٰ پر قرآن و حدیث میں سینکڑوں دلائل ہیں. اب جنہیں نظر نہیں آتے وہ اب چمکادڑ، کسی نے بولا سورج بہت ہے، یہ بڑا وہ عجیب ہے سورج، اس کو نظر، اس کی آنکھوں کا قصور ہے، سورج کا تھوڑی قصور ہے. اب ان کے سوچوں کا قصور ہے. کہ ایک ہے، آپ لوگ اس سے ہوشیار رہیے، پتہ نہیں ہے وہ کسی کی بد دعا لگی ہے اس کو، یہ بڑا بدبخت ہے. نہیں میں مجبوراً اس کا نام لے رہا ہوں کہ امام بخاری کے پیچھے وہ پڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں. وہ منیر شاکر نام ہے، چترال کا ہے، ایسے ٹوپی رکھتا ہے. اب تو اردو والوں میں بھی آ گیا. وہ ایسے بدبخت پہلے عوام پر وہ ڈال لیتا ہے، عوام میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو وہ پتہ نہیں کیا بکواس کرتا ہے. اس سال اس کا موضوع تھا کہ تراویح نہیں ہے بس. عوام بڑی خوش تھی. بولا عوام وہ کمنٹ میں لکھتے بس تو نے. میں نے بولا ارے جہنم کی طرف جا رہے ہو. 1400 سال میں کوئی نہیں پوچھا، اب یہ اس کو پتہ چل گیا. پہلے ایک اس میں تھا، پھر دوسرے میں، پھر دوسرے، اب حدیثوں کے بھی خلاف ہو گیا.
آج میں دیکھ رہا تھا, میں نے بولا اردو میں بھی تقریر ہے, تو بولے سائیوال میں رسول خان میں نے بولا ارے یہ تو ہر جگہ, ارے ان کو جہاں سے نکلا وہیں ان کو پہنچا دو کہ کم وقت یہ تو کون سا دین بیان کر رہے ہیں, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. کیا یہ ابھی تک کوئی علماء نہیں سمجھا؟ تو سمجھنے والا بڑی بڑی مونچھیں منہ میں اور یہ سے عجیب قسم کی شکل ہے اس کی. یاد رکھیے رسول اللہ کی شان, وَيُحِلُّ حلال فرماتا ہے, لَهُمْ ان کے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. چنانچہ انجیل میں ہزارہ تبدیلیوں کے باوجود اب بھی ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں پیارے آقا دو جان کی خوشخبریاں ہیں. چنانچہ برٹش ایڈفارمن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 16 میں یہ ہے, اور باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. مددگار پر حاشیے میں ہے وکیل یا شفیع. ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شفیع سوائے ہمارے حضور کے اور کوئی نہیں آیا جن کا دین منسوخ نہیں. پھر 30 اور 29 آیت میں ہے, اس کے بعد میں تم سے بہت باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کے سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. اس کتاب کے 16ویں باب کے 17 آیت میں ہے, لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آوے گا, لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. یعنی جو حلال و طیب چیزیں بنی اسرائیل پر ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی, وہ نبی آخر زمان انہیں حلال فرما دیں گے اور خبیث و گندی چیزوں کو حرام فرمائیں گے. خیال ہے کہ خدا نے صرف چند چیزوں کو حرام فرمایا, سور اور مردار وغیرہ, باقی تمام خبائث پیارے آقا دو جہان نے خود اس کی تفصیل بتائی. تو یہاں پہ اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ خبیث چیزیں حرام فرماتا ہے, یعنی وہ رسول ان خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کریں گے جن میں بعض پچھلی شریعت میں حلال تھی, شراب وغیرہ دیکھیں. اور وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان سے وہ بوجھ اور وہ گلے کے توق پھندے جو ان پر تھے اتار دیں گے, تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے. مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسے نبی کے غلام ہیں. وَعَذَرُوا, اور ان کی مدد کا ان کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اس نور کی پیروی کریں گے جو اس پر اتارا گیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ارے یہ دعائیں تو ان کے لیے ہیں کہ 200 نمبرات میں پڑھا, اور وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر جاری اور ساری ہے, میں حرام کا حلال کرتا ہوں تمہارے پاس بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی, اور تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. اللہ سے ڈرو, میری بات مانو. ان اللہ ربی و ربکم, اللہ بے شک میرا و تمہارا رب ہے. فعبدو, اس کی عبادت کرو. ہذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. ولما حس عیسیٰ منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں میں کفر پایا, انہی بنی اسرائیل میں, قال من انصاری, اب انہوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی. اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ مخلوق سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے, اللہ کے انبیاء مانگ رہے ہیں کہ میری مدد کون کرے گا. اللہ خود فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب کسی کو خدا نہ سمجھو, اس مدد میں اس کو خود مختار نہ سمجھو کہ یہ اس میں خود ہے, یہ شرک ہے. اللہ کے عطا سے تو ایٹمی پاور ہمارے پاس ہے, ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ اگر دشمن آنکھیں دکھائیں گے تو ایسے جواب دیں گے کہ یاد رکھے گا. تو کیا یہ خدا ہے ایٹم؟ وہ جس مولوی کی میں بات کر رہا تھا وہ کم وقت کیا کہہ رہے پتہ ہے, اس کے ایسے کفریات ہے, وہ کہتے ہیں یار مولوی کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھو پوری رات تمہاری حفاظت کرے, کہتے تو نے آیت الکرسی کو خدا بنا رکھا.
اب دیکھیں اس بدبخت کو، کہتے ایک کہتا ہے کہ صبح سورہ یاسین پڑھو رات تک تمہاری حفاظت ہوگی، کوئی کہتے یہ پڑھو، کہتے تم نے قرآن کو خدا بنا، انا للہ۔ اب قرآن جو لوگ پڑھتے تھے یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ کہتے میں تو حدیث تو ویسے بھی غلط ہے۔ آج ایک دوسرا جو کراچی میں کہیں بدبخت ہے شیخ محمد، وہ کہتے ہیں وہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی کا قول ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگوں نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جھوٹے ہیں۔ میں نے بولا وہ ان کو بھی لوگ میڈیا پر بڑے سنتے ہیں، یہ 2 نمبر بے نمازی، یہ شرابی کبابی، کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا انسان ہے، کیونکہ وہ دین بیان کرتا ہے جو دین ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سے کمرے میں چھپا ہوا ہے، ادھر سے ڈالر مل رہے ہیں، ادھر سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے، نہ داڑھی ہے نہ سر پہ ٹوپی ہے، اور اتنا بڑا پیٹ ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں باقی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی شر سے بچائے۔ عوام ایسے لوگوں کو سننا حرام ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہاں ایسے نہیں کہ کل کسی کو پتہ نہ ہو، جیسے ڈرامے فلمیں سنا وہ بھی گناہ ہے، لیکن ان سے زیادہ گناہ یہ ہے کیونکہ ان سے تم بولو کہ گناہ ہے، فلمیں یہ ڈرامے یہ گانے سب گناہ ہے، لیکن یہ تو بولے کہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ شیخ محمد کا مخ کہتا ہے کس نے بولا کہ قرآن نبی پر نازل، کس نے بولا؟ یہ ان کا کام ہے، جو شیطان کو بھی اس نے بہت پیچھے چھوڑا۔ اللہ اسے شیطانوں سے بچائے، بولو آمین۔ جو امت کے خیرخواہ ہیں یا اللہ ان علماء کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میری مدد اللہ کی رضا کے لیے کون کرے گا؟ قال حواریون، حواریون نے کہا، حواریوں نے کہا ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ حواری خاص مددگار، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی اور قربانیاں دی۔ آمنا باللہ، ہم نہیں مانا اللہ پر، وشہد گوار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرمان بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، یا اللہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں میں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیں۔ ومکروا، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے خلاف سازش کی، ومکر اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ بعض کہتے ہیں اللہ نے بھی مکر کیا، انا للہ، یہ مکر کوئی اچھی بات ہے یار۔ مشاکلت فی اللفظ ہے حضور، ترجمہ پہلے ذرا سیکھ لیا کرو۔ مشاکلت فی اللفظ تو جانتے ہو نا، الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں معنی الگ الگ ہوتے ہیں، ورنہ تو اگر یہ نہیں مانو گے تو بس پھر تو گئے۔ بولے یار یہ بھی تو شرک ہے، یا اللہ بھی کہا یا رسول اللہ، تو دونوں میں یا پکارنا برابر ہو گیا۔ میں نے بولا عقل ہوتی تو اللہ سے نہ لڑائی، اب تمہیں اتنا شعور نہیں ہے۔ ہاں اللہ شعور عطا فرمائے۔ جس کو تو اگر کسی غیر کو مخلوق کو خدا سمجھا نا، اب تو بغیر پکارے بھی کافر ہے، اور اگر خدا نہیں سمجھا، اگر پھر مردے پکارو تب بھی کچھ نہیں ہے۔ جو میں نے ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پرندوں کو ذبح کرو، مور کبوتر اور کوے، اور اور پھر اس کو ذبح کرو، پھر ان مردوں پرندوں کو پکارو۔ پکارنے سے شرک نہیں ہوتا، اس کو حقیق مشکل کشا سمجھ کر، ہاں مختار سمجھ کر کہ یہ اس میں خود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم ہے، اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اس پر وہ گفتگو کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کا کون تیار ہے کہ میری شبہ اس پر آئے گی، اور پھر وہ ان کو شہید کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا اور وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ یعنی حیات ظاہری کے ساتھ ہے، یہ عقید اہل سنت میں سے اور عقید اہل سنت کی ضروریات میں سے۔ کریم اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ حاضرین و سامعین کو اجر عظیم عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔